عزیز آباد کے بعد بہادر آباد میں بھی تالے۔ کراچی میں MKM پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ۔ بہادر آباد مرکز پر خالد مقبول صدیقی کے گروپ کا جشن آزادی کی تقریبات پر اجلاس ہو رہا تھا۔ اس دوران مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ انیس قائم خانی کی سربراہی میں اپنا اجلاس کرنے مرکز پہنچے۔ انتظامیہ کے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی گئی اور تشدد ہوا۔ جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران DVR سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان DVR سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا، اطراف میں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود۔ MPA اعجاز الحق کا کہنا ہے انیس قائم خانی نے مجھے کمرے میں تھپڑ مارے۔ ذاکر حسین کو MPA فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ لندن والے ہیں، انہیں مارو۔ سابق گورنر کامران جسوری کا اظہار افسوس، کہا صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پارٹی قائدین دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے، جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 13 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں، 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مزید 1 نشست پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی آگے ہے۔ مظفر آباد کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے، ووٹوں کی گنتی جاری۔ راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنان کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA 30 مظفر آباد پر نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا۔ LA 32 پر نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر کامیاب قرار پائے۔ LA 35 پر نون لیگ کے چودھری اسماعیل گجر، LA 36 پر نون لیگ کے حسن حافظ رضا کامیاب، LA 37 پر نون لیگ کی مریم جاوید کامیاب، LA 38 پر نون لیگ کے چودھری ذیشان فاتح رہے، LA 39 پر نون لیگ کے راجہ صدیق کامیاب ہوئے، LA 41 سے نون لیگ کے عامر شاہ نے کامیابی سمیٹی، LA 42 پر نون لیگ کے شوکت علی شاہ کامیاب رہے، LA 43 نون لیگ کے محمد یاسین لون فاتح رہے، LA 44 میں نون لیگ کے محمد احمد رضا قادری کامیاب، LA 25 نون لیگ کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، LA 29 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مختار عباسی کامیاب قرار پائے، LA 40 پر پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار فاتح رہے، LA 45 پر پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان اور LA 33 پر پیپلز پارٹی کے دیوان علی خان کامیاب رہے۔ مظفر آباد کے کئی پولنگ سٹیشنز پر تشدد، البے اور ہنگامہ آرائی کی شکایات موصول ہوئی۔ فائرنگ سے جیالہ مشتاق شاہ جان سے گیا، PP نے کارکن کے قتل کا الزام مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ LA 29 مظفر آباد سٹی وارڈ نمبر 8 میں جھگڑا، LA 29 مظفر آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں بیلٹ باکس سے جعلی ووٹ برآمد۔ پریزائڈنگ افسر نے بتایا 49 ووٹوں پر ایک جماعت کی جعلی مہر والے ووٹ باکس نکلے۔ مہاجرین کی نشست کے انتخاب کے دوران ایبٹ آباد میں لیگی رکن اسمبلی شائستہ جدون پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑی۔ پس روڈ میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا، بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث LA 27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی، 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ LA 28 مظفر آباد 2 لچراٹ کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی۔ ان پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر لکھا چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نون لیگی شرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا۔ LA 31 میں PP کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔
لطیف اکبر صاحب صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے. سادات فیملی کے ساتھ ان کی فیملی کا جھگڑا ہے، ان کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی. انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا، آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، غلط انفارمیشن دے کے آپ سے غلط باتیں کروائی. بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں، وہ بڑے لیڈر ہیں، صورتحال کو سمجھیں. صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا. وہاں پر کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہے تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا مشتاق شاہ نامی شخص کو دھکا لگا جس سے وہ گرے لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا تھا. مبینہ طور پر مشتاق شاہ کو ہارٹ اٹیک سے انتقال کو قتل کا نام دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی صبح 10 بجے سے دھاندلی کا شور کر رہی ہے. میرپور میں ہارنے کے بعد انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے. پی پی کے ایم این اے صلاح الدین جنیجو سندھ پولیس کے اہلکاروں اور مسلح گارڈز کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں مداخلت کرتے رہے. لوگوں کے روکنے کے بعد ایم این اے کے گارڈز نے فائر کیا. ہمیں کہتے ہیں الیکشن کو گلو بٹ کا الیکشن نہ بنائیں. سندھ کے ایم این اے کا سندھ پولیس کے ساتھ یہاں کیا کام ہے؟ کہ دھاندلی سے ممبر بننے سے بجائے عزت سے جو ہار ہوتا ہے حلقے میں اس کی عزت ہوتی ہے. یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، وہ جعلی ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی. آپ حالات کو مزید خراب کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا. جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے. پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے رہے. ہمارا ایک کارکن جاں بحق 3 زخمی ہوئے. نون لیگ الیکشن چوری کو معمولی واقعہ قرار دیتی ہے. نون لیگ کا قائم مقام صدر حملے کو تکرار کہنا افسوس ہے. نون لیگ والے یاد رکھیں، بیلٹ پیپرز جھوٹ نہیں بولتے. یہ کس قسم کے انتخابات کروائے جا رہے ہیں؟ ایسے پولز جس میں اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہوں، ان کو ہم فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ایسے نتائج کو ہم تسلیم کریں گے جس میں اس قسم کے بیلٹ پیپر یوز کی گئے ہوں. جبر، دھوس اور دھاندلی سے یہ لوگ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں. 2024 میں بھی عوام نے انہیں مسترد کیا. ادارے دیکھ لیں کہ اس طرح کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں. اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے. رہنما پیپلز پارٹی نیئر بخاری کہتے ہیں ان کے وزراء شفاف الیکشن کی غلط بیانی کرتے ہیں. نون لیگ کے کارکنوں کو اسٹامپ شدہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے. ایل اے 31 کے پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ کے کارکنوں نے حملہ کیا. الیکشن کمیشن صرف نوٹس نہ لے، قانونی کارروائی کے احکامات دے. الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے. قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن کے دورے کے دوران نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کیا. حملے کے دوران مجھ پر تشدد کیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے. مظفر آباد اور پورے پنجاب میں جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایک جماعت جس کو شکست ہوئی ہے وہ زاروں قطار رو رہی ہے. رونے سے نہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، رونے سے نہ الیکشن جیتے جاتے ہیں، رونے سے نہ ووٹ لیے جاتے ہیں. دھمکیاں لگانے سے، الزامات لگانے سے الیکشن نہیں جیتے جاتے. کسی کا رونا بتا رہا ہے میرپور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے. میرے بھائی، الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے رونے اور دھمکیاں دینے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا. میرپور کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ دھاندلی ہو گئی ہے. مان لیں آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی کی ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو چاہیے الیکشن کے نتائج کا انتظار کرے. یہ حق ملکیت، حق روزگار دینے کی بات کرتے ہیں. عوام سوال کرتے ہیں جب آپ کو موقع ملا تو کیوں نہیں دیا. سوات کے علاقے قبل میں دھماکے میں زخمی 2 مزید پولیس اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے. شہداء کی تعداد 17 ہو گئی. خیبر پختونخوا پولیس کا کہنا ہے سوات میں دھماکہ خودکش ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ نوعیت کا پتہ لگا رہی ہے. خودکش حملہ آور کا سر مل گیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان ہے. تمام زخمیوں اور شہداء کو سینٹرل اسپتال سوات منتقل کر دیا گیا. پولیس نے دھماکے کے ممکنہ سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا.
DIG مالاکنڈ فدا حسن نے بتایا بہادر جوانوں نے خودکش حملہ آور کو گیٹ پر روک لیا. جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں نوجوانوں کا احتجاج بھی ہو رہا تھا. 5 شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے مطابق جاری ہیں. ایران سے مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ابنائے ہرمز سے متعلق معاہدہ موجود ہے. ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا. خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا. حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا. ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے بڑا حملہ ہوتا. ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ کیے گئے مفاہمتی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے. ایکس پر ٹرمپ کے دستخط شدہ مفاہمتی یادداشت کی کاپی شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا یہ معاہدہ ایران کے مستقبل کے خارجہ تعلقات کی بنیاد بنے گا. ایران کو کوشش کرنی ہوگی کہ امریکہ اس معاہدے پر عمل کرے. ابنائے ہرمز کبھی جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں آ سکتی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا عمان سے جاری مذاکرات کا ابنائے ہرمز کھولنے یا بند رکھنے سے کوئی تعلق نہیں. ابنائے ہرمز کی بندش امریکی تخریب کاری اور بحری ناکہ بندی کے باعث ہوئی. ایران قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے. دھمکیوں یا دباؤ کے تحت اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا. قطر بھی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک. وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزراء خارجہ سے رابطے. تمام فریقین پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا. سعودی عرب اور اردن کے وزراء خارجہ کا کہنا تھا آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ایرانی میڈیا نے آبنائے ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دیں. نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے ایران کی آبنائے ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انتظامی یونٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کے تمام صوبوں میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے. سب صوبوں کو جو جس طرح ان کی ضرورت ہے اس حساب سے یونٹ بنایا جائے تاکہ عوام کو سہولت ملے. ایڈمنسٹریٹولی چھوٹے صوبوں کو کنٹرول کرنا، ایڈمنسٹریٹولی اس کو رن کرنا ایزی ہوگا. چھوٹی صوبی بننے چاہیے. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم. انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے. پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا. کہا چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی. چھوٹے صوبے کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا. جب اس نظام کو چلانے اور بنانے والوں نے اعتراف جرم کر ہی لیا ہے اور اپنی ناکامی کا کھلا اعتراف کر لیا ہے تو اب یہ وقت ہے دل بڑا کریں اور نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کریں. حافظ نعیم الرحمان نے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کی تجویز دے دی. ویڈیو بیان میں کہا نظام چلانے والوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا. عوام کی رائے پر آئندہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالنے کا عزم ضروری ہے. عوام جسے چاہیں ووٹ دیں، جس کو چاہیں مسترد کریں. انتخابات متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کرائے جائیں. بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ.